بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. وأما الهبة فلا تتوقف على النية. قالوا لو وهب مازحا صحت كما في البزازية، ولكن لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح، لا لأجل أن النية شرطها وإنما هو لفقد شرطها وهو الرضا، ولذا لو أكره عليها لم تصح بخلاف الطلاق والعتاق، فإنهما يقعان بالتلقين ممن لا يعرفهما لأن الرضا ليس بشرطهما، ولذا لو أكره عليهما يقعان. الاشباہ والنظائر کے قاعدہ نمبر 1 لا ثواب الا بالنیہ میں یہ تفصیلات چل رہی تھی کہ کن اعمال کے لیے نیت کرنا شرط ہے اور کن اعمال کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ جن اعمال کے درست ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے نیت شرط اور ضروری ہے، ان کی دلیل کیا ہے، ان کی علت کیا ہے اور وجہ کیا ہے، اور جن کے لیے نیت شرط نہیں ہے ان کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ رہی تھیں، جن میں عبادات سے متعلق تفصیلات آئیں، پھر معاملات سے متعلق تفصیلات آئیں۔ یہ بھی معاملات ہی سے متعلق بحث ہے جو آج ہے۔ وَأَمَّا الْهِبَةُ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ، جہاں تک بات ہے ہبہ کی، ہبہ یعنی گفٹ کرنا کسی کو کوئی چیز، جہاں تک ہبہ کی بات ہے تو وہ نیت پر موقوف نہیں ہے۔ فلا تتوقف علی النیہ، وہ نیت پر موقوف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر بغیر نیت کے بھی کسی کو کوئی چیز ہبہ کی جائے تو وہ ہبہ ہو جائے گا، وہ ہبہ ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ مذاق میں بھی اگر کسی کو کوئی ہبہ دے کرے تو وہ درست ہو جاتا ہے۔ قالو، فقہا نے فرمایا لو وہب مازحا صحت، اگر مزاح کے طور پر، ہنسی کے طور پر، مذاق کے طور پر بھی کسی کو کوئی چیز ہبہ کیا تو بھی ہبہ درست ہو جائے گا، تو بھی ہبہ درست ہو جائے گا۔ مثلا دو دوست جا رہے تھے، ایک نے کہا یہ لیجئے میں آپ کو اپنا قلم ہبہ کر رہا ہوں ہنستے ہوئے، اور اس نے کہا لاؤ، لے لیا، تو یہ ہبہ درست ہو گیا، حالانکہ یہاں پر اس کی نیت نہیں، بس ایسے مذاق میں ہنسی میں خالی اس نے ہبہ کیا ہے، تو ہبہ درست ہو جاتا ہے۔ ہبہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے، کما فی البزازیہ، جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے۔ وَلَكِنْ لَوْ لُقِّنَ الْهِبَةَ وَلَمْ يَعْرِفْهَا لَمْ تَصِحْ، لیکن اگر ہبہ کی تلقین کی گئی، وَلَمْ يَعْرِفْهَا، اور اس کو آدمی جان نہیں پایا، لم تصح، تو ہبہ درست نہیں ہوگا، تو ہبہ درست نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر ہے کہ اگر ہبہ کی یعنی کسی آدمی سے کہا گیا کہ تم اپنا فلاں سامان ہبہ کر دو، اور وہ جان نہیں پایا، مثلا اس سے کہا گیا انگریزی میں، کوئی گاؤں دیہات کا آدمی ہو، اس سے آپ پڑھے لکھے آدمی جا کر کہیں کہ آپ یہ جملہ بولیے آئی گفٹڈ یو مائی ہاؤس، کہ میں نے اپنا گھر آپ کو ہبہ کر دیا۔ اب اس نے بیچارے نے بول دیا انگریزی میں، آپ نے کہا لائیے اب دیجیے، جائیے اپنے گھر خالی کریے، تو اب کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے کہ یہ ہبہ درست ہوا کہ نہیں درست ہوا، کہیں گے کہ یہ ہبہ درست نہیں ہوا۔ لو لقن الہبۃ ولم یعرفها، اگر کسی کو ہبہ کی تلقین کی گئی اور وہ سمجھ نہیں سکا، جان نہیں سکا، لم تصح، تو یہ ہبہ درست نہیں ہوگا، یہ گفٹ کرنا درست نہیں ہوگا۔ لا لاجل ان النیت شرطها، اس وجہ سے نہیں کہ نیت ہبہ کی شرط ہے، اس وجہ سے نہیں کہ نیت ہبہ کی شرط ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ الرِّضَا، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ
हिबा की शर्त मफकूद होने की वजह से है, हिबा की शर्त मफकूद होने की वजह से है, और वो है रजामंदी। वो क्या है? रजामंदी। तो अगर किसी आदमी को तलकीन की जाए और वो समझ ना पाए, तो चूंकि उसमें उसकी रजामंदी नहीं पाई जा रही है, तो ये हिबा दुरुस्त नहीं होगा। तो खुलासा निकल कर ये आया कि हिबा चूंकि इबादात में से नहीं है बल्कि मुआमलात में से है, इसलिए अगर कोई आदमी किसी सामान का हिबा करता है बगैर नियत के, तो वो दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी से कहलवा लिया गया, किसी से तलकीन के जरिए कहलवा लिया गया ऐसी जुबान में जिसको समझ नहीं सका है, तो ये हिबा दुरुस्त नहीं होगा। और उसके दुरुस्त ना होने की जो वजह है, जो इल्लत है, वो उसमें नियत का होना नहीं है, बल्कि उसकी वजह यह है कि उसमें एक शर्त मफकूद है, और वो है रजामंदी। अपनी रजामंदी यहाँ पर नहीं पाई जा रही है, देने वाले की रजामंदी नहीं पाई जा रही है, इसलिए ये हिबा दुरुस्त नहीं होगा। वलिज़ा लौ उकरिह अलैहा लम तसिह, यही वजह है कि अगर किसी आदमी को हिबा करने पर मजबूर किया गया, जबरदस्ती की गई, लम तसिह, तो हिबा दुरुस्त नहीं होगा। तो ये हिबा दुरुस्त नहीं होगा। मसलन अगर किसी आदमी से ये कहा गया कि तुम अपना फला मकान हमको हिबा कर दो, हमको गिफ्ट कर दो, वरना मैं तुम्हारे साथ ये सलूक करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तुम्हारा हाथ काट दूंगा, पांव तोड़ दूंगा, वगैरह वगैरह, और उसने मजबूर होकर डर के मारे कर दिया, तो ये हिबा दुरुस्त नहीं होगा। क्यों दुरुस्त नहीं होगा? इसलिए कि यहाँ पर उसकी रजामंदी नहीं पाई जा रही है, मजबूर होकर उसने वो काम किया है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। वह अम्मल हिबतु से लेकर लम तसिह तक बात वाज़ेह हुई। बेखिलाफ तलाक वल इताक, बल खिलाफ तलाक और आज़ादी के, बरखिलाफ तलाक और आज़ादी के। फ़इन्नहुमा यक़आनी बित्तलक़ीन मिम्मन ला यअरिफ़ुहुमा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वाक़े हो जाती हैं, तलाक भी पड़ जाती है और आज़ादी भी हो जाती, यानी गुलाम या बांदी आज़ाद भी हो जाते हैं। बित्तलक़ीन मिम्मन ला यअरिफ़ुहुमा, तलकीन के जरिए से उस शख्स को जो उसको जानता भी ना हो। यानी अगर किसी आदमी से तलाक ले ली गई ऐसी जुबान में जिसको नहीं जानता है, तो भी क़ज़ाअन तलाक वाक़े हो जाएगी। काजी क्या है, तलाक होने का फैसला करेगा। लिअन्न रिज़ा लैसा बिशर्तिहिमा, इसलिए कि रजामंदी तलाक और इताक की शर्त नहीं है। वलिज़ा लौ उकरिह अलैहिमा यक़आन, यही वजह है कि अगर किसी शख्स को मजबूर किया गया, किसी को इकराह किया गया कि वो तलाक दे या वो अपने गुलाम को आज़ाद करे, तो उसको और वो कर देता है मजबूरन या क़आनी, तो उसकी तलाक भी वाक़े हो जाएगी। अगर गुलाम या बांदी को आज़ाद करता है तो आज़ाद भी हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि रजामंदी इसके लिए शर्त नहीं है, रजामंदी इसके लिए एक शर्त नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नियत और रजामंदी दोनों शर्त नहीं है तलाक और इताक के लिए, जबकि हिबा के लिए रजामंदी तो शर्त है लेकिन नियत शर्त नहीं है। यहाँ तक बात वाज़ेह हुई? यहाँ तक बात वाज़ेह होगी मशाइख? इसमें किसी को कोई इश्काल, कोई बात समझ में ना, तो बताइए। तलाक मुकरह का हुक्म क्या है? तलाक मुकरह का हुक्म लिखा हुआ है, वलिज़ा लौ उकरिहा अलैहिमा यक़आन, अगर किसी शख्स को तलाक पर मजबूर किया गया
تو اور اس نے طلاق دے دی تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، تو صاف صاف کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جی، اور کسی کو کوئی پریشانی اس میں؟ لیکن واضح رہے کہ یہ جو طلاق مکرہ ہے، طلاق بالتلقین ہے، یہ تمام جو طلاقیں واقع ہوں گی یہ قضاءً واقع ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ قضاءً واقع ہوں گی، دیانتاً واقع نہیں ہوں گی۔ دیانت کے لیے نیت شرط ہے۔ دیانت کے جتنے بھی مسائل ہیں، خواہ طلاق کے مسائل ہوں، خواہ عتاق کے مسائل ہوں، خواہ ہبہ کے مسائل ہوں، کسی بھی ہو، دیانت کے لیے نیت شرط ہے۔ اور قضا کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بلکہ ظاہر حال وہ کافی ہے۔ قاضی جو ہوگا وہ ظاہر حال کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہ دل کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ جی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے ذہن میں رہے کہ جو تلقین والی بات ہے، اکراہ والی بات ہے، یہ تمام باتیں کس صورت میں ہیں؟ یہ سب قضاءً ہیں کہ قاضی کے ہاں معاملہ جائے گا تو وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ دیانتاً یہ طلاقیں واقع نہیں ہوتی ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں اور کوئی اشکال؟ کسی کے ذہن میں مولانا طیب صاحب، اگر آپ کے اس میں کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتائیں۔ آگے دیکھیے، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَصَرِيحٌ وَكِنَایَةٌ۔ اب یہاں سے احوال شخصیہ سے متعلق گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ احوال شخصیہ کے جو مسائل ہیں ان میں نیت شرط ہے یا نہیں، ان کے درست ہونے کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے طلاق پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَصَرِيحٌ وَكِنَایَةٌ۔ جہاں تک طلاق کی بات ہے تو طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے طلاق صریح، ایک دوسرا ہے طلاق کنایہ۔ طلاق صریح یہ ہے کہ الفاظ صریحہ جیسے لفظ طلاق کے ذریعے سے طلاق دینا، اور کنایہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جو طلاق کا معنی بھی اس میں مراد لیا جا سکتا ہو اور غیر طلاق کا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہو۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں لوگ بولتے ہیں، جیسے بول دیا کہ تیرا مجھ سے، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں باقی رہا۔ تو اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نے اس کو طلاق کی نیت سے کہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرانے کے لیے کہا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ اگر کوئی کہتے ہیں، یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنے میکے رہو میں رہو، تم سے ہمارا کیا مطلب ہے، ہمارا کیا لینا دینا۔ تو اب اس طرح کے جو الفاظ کوئی آدمی بولتا ہے تو طلاق کنائی ہے یہ۔ اس میں اگر آدمی طلاق کی نیت سے یہ بات کہے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق کی نیت سے بات نہیں کہے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کو صرف زجر و توبیخ پر محمول کیا جائے گا۔ تو بہرحال طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق صریح، ایک طلاق کنایہ۔ فَالْأَوَّلُ لَا يَحْتَاجُ فِي عُقُوعِهِ إِلَيْهَا۔ پہلی جو قسم ہے یعنی طلاق صریح، اس کے واقع ہونے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ طلاق صریح کے واقع ہونے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فَلَوْ طَلَّقَ غَافِلًا۔ تو اگر کوئی آدمی غفلت کی حالت میں طلاق دے دے، یعنی پورا وہ کیا نام ہے، غفلت کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، منہ سے نکل گیا طلاق کا جملہ نکل گیا، او ساہین، یا بھول کر طلاق دے دے، کہنا چاہ رہا تھا کچھ، نکل گیا کچھ، کہنا چاہ رہا تھا کہ جاؤ پانی لے آؤ، نکل گیا تم کو طلاق۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح اگر سہون طلاق دے دیا، او مختین، یا غلطی سے طلاق دے دیا، مثلا طلاق دینا چاہ رہا تھا وہ زینب کو، طلاق دے دیا ختیجہ کو، اس کی دو بیویاں تھیں، دو بیویوں میں سے دینا چاہتا تھا کسی کو، بول دیا کسی کے بارے میں، وقع، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ طلاق کیا ہے؟ واقع ہو جائے گی۔ تو الفاظ صریحہ کے ذریعے جو طلاق دی جائے وہ طلاق میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آدمی منہ سے نکالے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔
لیکن یہ طلاق چاہے غافلن ہو، چاہے ساہین ہو، چاہے مختین ہو، یہ طلاقیں بھی قضاءً ہی واقع ہوں گی۔ اگر آدمی اس معاملے کو قاضی تک لے کر نہ جائے، میاں بیوی آپس ہی میں خود سمجھ لیں کہ ارے بھائی میں یہ بولنا نہیں چاہتا، میرے منہ سے نکل گیا تھا، تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دیانتاً یہ طلاقیں واقع نہیں ہوتی ہیں، قضاءً یہ طلاقیں واقع ہوں گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قاضی جو ہے وہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا، وہ نہیں دیکھا کہ تم نے غفلت کی حالت میں کہا تھا یا کیا نہ پوری بیداری کی حالت میں کہا تھا، تم نے سہون کہا تھا یا عمدن کہا تھا، خطأن کہا تھا یا غیر خطأن کہا تھا، قاضی اس کو نہیں دیکھتا ہے، تو یہ تمام طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ حتی قالو، یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا، ان الطلاق یقع بالالفاظ المصحفۃ قضاءً، کہ وہ طلاق جو الفاظ مصحفہ کے ذریعے دی جائے وہ بھی قضاءً واقع ہو جاتی ہے۔ الفاظ مصحفہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جس میں طلاق کے لفظ میں تبدیلی ہو گئی ہو، جیسے تو کے بجائے تے سے کوئی آدمی طلاق دے دے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی اپنی بیوی کو تے سے طلاق دے دے، یا چھوٹے کاف سے طلاق دے دے، سمجھ رہے ہیں؟ تے کے تو لام الف چھوٹا کاف طلاق دے دے چھوٹے، جیسے دیہات میں کیا ہوتا ہے، ارے دیہات کے لوگ تھوڑی اس سے واقف ہوتے کہ بڑا کاف ہے کہ چھوٹا کاف ہے، تو ہے کہ تے ہے، تو اگر چھوٹے کاف سے طلاق دے دے یا قاف کے بجائے غین کا لفظ بول دے، طلاق کے بجائے طلاق بول دے، تو الفاظ مصحفہ کے ذریعے سے بھی قضاءً طلاق واقع ہو جاتی ہے، دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ طلاق کے لیے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طلاق صریح اور طلاق کنایہ۔ اگر طلاق صریح کوئی دیتا ہے، یعنی الفاظ صریحہ کے ذریعے دیتا ہے، تو اس میں نیت کی شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر طلاق دے، چاہے نیت کر کے طلاق دے، چاہے غفلت کے ساتھ طلاق دے، چاہے سہون دے، چاہے خطأن دے، چاہے الفاظ مصحفہ کے ذریعے طلاق دے، تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر آدمی نے نیت نہیں کی ہے، صرف منہ سے نکل گیا ہے، یا الفاظ مصحفہ کے ذریعے طلاق منہ سے نکل گئی ہے، اور آدمی دل میں ارادہ نہیں کیا تھا، یوں ہی منہ سے نکل گیا، تو دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی، قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی۔ قاضی کے ہاں اگر آپ کا معاملہ پہنچ گیا تو قاضی طلاق کو نافذ کر دے گا۔ اپنے دل میں اپنے تک کے ہی بات کو آپ نے محدود کر لیا، بیوی کو مسئلہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ دیکھیں میرے منہ سے نکل تو گیا تھا، لیکن مسئلہ اس میں ایسا ہے کہ اگر اس میں ہم نے چونکہ ارادہ نہیں کیا تھا، دل میں نیت نہیں کی تھی طلاق دینے کی، صرف منہ سے نکل گیا ہے، تو اس کو سمجھا بجھا کے معاملے کو وہیں رفع دفع کر دیا، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ لیکن قاضی کہاں جائے گا معاملہ، دارالفتہ دارالقضاء میں معاملہ پہنچ جائے گا، تو پھر وہاں معاملہ دوسرا ہو جائے گا۔ الفاظ مصحفہ کہتے ہیں کہ طلاق کے الفاظ میں کچھ کمی بیشی کر دینا، جیسے طلاق بڑے قاف کے بجائے چھوٹے قاف سے کہنا، یا تو کے بجائے تے سے کہنا، یا قاف کے بجائے غین کا لفظ استعمال کر دینا۔ 5 الفاظ مصحفہ ہوتے ہیں، ان کی تفصیل آپ ہدایہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی مشائخ یہاں تک؟ اور لوگ بتائیں، اور لوگ بتائیں، اور لوگ بتائیں۔ ہاں صحیح ہے۔ اب آگے بات آ رہی ہے وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَن يَقْصِدَهَا بِاللَّفْظِ، دیکھیں یہ جملہ بہت اہم ہے، اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَن يَقْصِدَهَا بِاللَّفْظِ، لیکن ضروری ہے کہ وہ لفظ طلاق کے ذریعے اپنی بیوی کا قصد کرے، وہ لفظ طلاق کے ذریعے اپنی بیوی کا قصد کرے، اس کا ارادہ کرے۔ اگر مکرہ گواہ پیش کر دے
قاضی کے سامنے کی بندوق کی نوک پر طلاق دی گئی ہے تو گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی تفصیل طلاق مکرہ میں دیکھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ ہدایہ کے اندر ملنی چاہیے، اس میں ہو سکتا ہے اس پر گفتگو کی گئی ہو کہ اگر گواہ پیش کر دے تو کیا ہوگا اور اگر گواہ نہ پیش کرے تو کیا ہوگا، اس میں اس کی تفصیل دیکھیے۔ سرے دست یہاں پر اس کی بحث ہے نہیں۔ یہ ایک جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیکن لابد ان یقصدها باللفظ، لیکن ضروری ہے کہ وہ لفظ کے ذریعے سے، یعنی لفظ طلاق کے ذریعے سے اپنی بیوی کا قصد کرے۔ اب کیا مطلب اس کا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، طلاق دینے کے لیے نیت تو شرط نہیں ہے، طلاق دینے کے لیے نیت تو شرط نہیں ہے، لیکن طلاق کے الفاظ کو بیوی کی جانب منسوب کرنا ضروری ہے۔ طلاق کے الفاظ کو بیوی کی جانب منسوب کرنا، بیوی سے اس کی نسبت جوڑنا، یہ ضروری ہے۔ اگر بیوی کی جانب طلاق کا منسوب نہیں کیا ہے، یوں ہی طلاق کا لفظ بولا ہے، تو پھر اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن لا بد ان یقصدها باللفظ، لیکن ضروری ہے کہ آدمی طلاق کے الفاظ کے ذریعے سے بیوی کا قصد کرے۔ یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ یعنی لفظ طلاق کو بیوی کی جانب منسوب کرنا ضروری، خاص صراحتاً منسوب کرے، سمجھ رہے ہیں، یا عرفاً منسوب کرے۔ عرفاً مطلب یہ کہ الفاظ کی طلاق کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہی ہو رہا ہے اور کہہ دیا اس کو طلاق، تو اب جو اس کا لفظ استعمال کیا ہے یہ دلالت حال سے معلوم ہو رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس لیے کہ اسی کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یا کم از کم اس کو کہہ رہا ہے کہ تم کو طلاق، یعنی اس کی جانب نسبت ہونی چاہیے۔ اگر اس کی جانب نسبت نہیں ہوتی ہے طلاق کی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی دو مثالیں مصنف نے پیش کی ہیں، دونوں مثالیں پہلے سماعت فرمائیں۔ قالو، فقہائے کرام نے فرمایا ہے، لو کرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة انت طالق لم يقع الطلاق بحضرتها۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق کے مسائل کا تکرار کر رہا ہو، مثلا طلاق کے مسائل کو پڑھا رہا ہے، یا طلاق کے مسائل کو یاد کر رہا ہے، یا طلاق کے مسائل کا مذاکرہ کر رہا ہے، بحضرتها، بیوی کی موجودگی میں، بیوی سامنے موجود ہے اور مولانا صاحب کا درس بھی سن رہے کہ مولانا صاحب طلاق کے مسائل پڑھا رہے ہیں، وَيَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، اور ہر مرتبہ وہ درس پڑھاتے ہوئے یا مسائل طلاق کا تکرار کرتے ہوئے کہہ رہے انتی طالق، تجھے طلاق، انتی طالق، تجھے طلاق، اب کیا ہوگا؟ فرماتے لم یقع الطلاق بحضرتها، تو بیوی کے موجود ہوتے ہوئے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ بیوی طلاق کے لفظ سن بھی رہی، آدمی کہہ رہا ہے کہ تجھے طلاق بول بھی رہا ہے، بیوی سن بھی رہی ہے، پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ یہاں پر جو آدمی طلاق کی بات کہہ رہا ہے یہ بیوی کی یعنی منسوب نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ صرف مسائل طلاق کو یاد کر رہا ہے، مسائل طلاق کا مذاکرہ کر رہا ہے، اس کی تکرار کر رہا ہے، اس کو پڑھا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان مسائل میں، اس مسئلے میں چونکہ طلاق کو بیوی کی جانب منسوب نہیں کیا ہے، اس کی جانب اس کی نسبت نہیں کی ہے، صرف اس کے تکرار کی طور پر اس جملے کو بولا ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پہلا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لو کرر مسائل الطلاق بحضرتها، اگر طلاق کے مسائل کا آدمی تکرار کر رہا ہو بحضرتها، بیوی کی موجودگی میں، وَيَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، اور ہر مرتبہ کہہ رہا ہے انتی طالق، انتی طالق، انتی طالق، اس طرح بول رہا ہے، لم يقع الطلاق بحضرتها، تو بیوی کے موجود ہونے کے باوجود بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بتائیے طلاق واقع کیوں نہیں ہوگی؟ حالانکہ طلاق کا لفظ بول بھی رہا ہے، انتی کا لفظ بھی بول رہا ہے، بیوی سامنے موجود سن بھی رہی ہے، طلاق واقع کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے بیوی کی جانب اس کو منسوب نہیں کیا ہے۔
اس جملے کے ذریعے سے بیوی کو اس نے قصد نہیں کیا ہے، بلکہ وہ تو اپنا یاد کر رہا ہے بھائی مسائل کو. جی. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہوں. نہیں، قصد و نیت کی بات مت کریے، نیت و قصد مت کریے. دیکھیں، ایک ہے قصد و نیت ہونا، طلاق کی قصد و نیت ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ ہے کہ بیوی کی جانب منسوب کر کے جملے کو کہنا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آدمی بیوی کی جانب منسوب نہیں کہہ رہا ہے، اگرچہ طلاق کی نیت سے جملہ بول رہا تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. مثلا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے بجائے دوسری کی بیوی کو طلاق دے، پورے نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ طلاق واقع نہیں ہوگی. اس اور اگر اپنی بیوی کو مراد لے کر طلاق آدمی دیتا ہے، تو اگر نیت کیا ہے تو طلاق دیانتاً بھی واقع ہو جائے گی، قضاً بھی واقع ہو جائے گی. اور اگر نیت کر کے نہیں دیا ہے تو صرف قضاً واقع ہوگی، دیانتاً واقع نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو بیوی کی یعنی منسوب کے طلاق کی اسے دینے کے پورا وہ قصد کر رہا ہو. یہ قصد سمجھیے کہ نیت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ نسبت کے معنی میں ہے. اب ایک مثال اور سن لیجئے، پھر میں اس پر بحث کرتا ہوں. ایک مثال اور سنیے. وَلَوْ كَتَبَتْ، اگر عورت نے لکھا. بعض مطلب ہوتے ہیں نا، بہت سی عورتیں ہوشیار ہوتی ہیں، لیڈیز کیا نام ہے، جامعۃ البنات سے نئی نئی فارغ ہو کر آتی ہیں، اور جمتی نہیں ہے تو سوچتے ہیں کہ کسی طریقے طلاق واقع ہو جائے. تو اسی مسئلہ ہے کہ وَلَوْ كَتَبَتْ، اگر بیوی نے یہ جملہ لکھا، امرأتی طالق او انت طالق، یہ جملہ لکھا. کیا لکھا؟ امرأتی طالق، میری بیوی کو طلاق، یہ لکھ دیا. او انت طالق، یا تجھے طلاق، یہ جملہ لکھ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوگا؟ وقالت لہو اقرا علیہا، اور شوہر نامدار سے کہا کہ ذرا ہمت ہو تو پڑھ کے دکھائیے کیا لکھا ہوا ہے. وقالت لہو اقرا علیہا، بیوی نے شوہر سے کہا اس کو پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے. فقرا علیہا، اس نے پڑھ کے سنا دیا کہ اس میں لکھا امراتی طالق یا انتی طالق لکھا ہوا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے پڑھ دیا امراتی طالق نے پڑھ دیا یا انتی طالق نے پڑھ دیا، طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں لم یقع، یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. لعدم قصدہ باللفظ، اس لیے کہ اس نے لفظ کے ذریعے سے طلاق کا قصد نہیں کیا ہے. الفاظ کے ذریعے سے اس نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے. وہ تو صرف نقل کفر ہے، نہ کفر نباشت والا جو معاملہ ہے کہ صرف وہ نقل کر رہا ہے، وہ صرف جملے کو پڑھ کے سنا رہا ہے، اس کا مقصد بیوی کو طلاق دینا نہیں ہے. تو اس نے اس طلاق کے جملے کو بیوی کی جانب منسوب نہیں کیا، بس خالی پڑھنے کی حد تک پڑھ کے سنا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. تو دونوں باتیں سمجھ میں آئی؟ دونوں باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں مشائخ؟ جی. تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ آپ نے پڑھا کہ طلاق واقع ہونے کے لیے بیوی کی جانب جملے کو منسوب کرنا ضروری ہے. یوں ہی کوئی آدمی طلاق طلاق کے الفاظ رٹ رہا ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. دوسرے کی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، طلاق اس سے واقع نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں؟ یا تکرار کے طور پر کر رہا ہے، یا نقل کے طور پر کر رہا ہے، یا حکایت کے طور پر، جیسے فلموں کے اندر ہوتا ہے. فلموں میں نکاح بھی ہوتا ہے، فلموں میں طلاق بھی ہوتی ہے. تو اب اگر فلموں میں کوئی آدمی طلاق دے اپنی بیوی کو تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ فلموں میں یا ڈراموں میں جو طلاق دی جاتی ہے، اس سے طلاق بھی اصلی بیوی کو نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں پر صرف ایک حکایت کی جاتی ہے، اسکرپٹ کی خالی نقل اتاری جاتی ہے. جو رائٹر ہوتا ہے وہ اسکرپٹ لکھ کر دے دیتا ہے، اس اسکرپٹ کی خالی نقل اتارنا مقصد ہوتا ہے، نہ کہ اپنی اصلی بیوی کو طلاق دینا ہوتا ہے. تو اس جملے کے ذریعے سے لابد ان یقصدھا باللفظ والی جو بات ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے. اس لیے اصلی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ ڈرامہ اور وہ فلمیں وہی تک کے معاملہ رہے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟
تو یہاں تک ہو گئی بات. ولا ينافيه قولهم ان الصريح لا يحتاج الى النية. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں ہم کو آ گئی کہ بیوی کے کی جانب منسوب کرتے اس بات کو کہا ہو، لیکن ہمارے فقہ نے بات لکھی ہے کہ صریح کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو بظاہر یہ بات اس کے متضاد معلوم ہو رہی ہے. جی ہاں، لیکن نکاح تو مذاق میں بھی منعقد ہو جاتا ہے، تو پھر ڈرامہ کرنے والوں کا نکاح ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب تم نے تمرین فتاوی کیا ہی نہیں ہے. تمرین فتاوی میں ہم نے یہ سوال دیا تھا نا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تمرین فتاوی کر نہیں رہے ہیں، آج پکڑے گئے ہیں، تو اب آپ کا نام خارج کیا جائے گا. تمرین کیوں نہیں لکھ رہے ہیں پابندی سے؟ تمرین فتاوی میں سوال ہم دے چکے ہیں تحقیق کرنے کے لیے، تو اس وقت کیوں تحقیق نہیں کیا تھا؟ ولا ينافيه قولهم ان الصريح لا يحتاج الى النية. اور یہ بات فقہا، اور اس بات کے فقہا کی وہ بات منافی نہیں ہے جو فقہا نے لکھا ہے کہ صریح کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صریح کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں، تو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ صریح کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی نیت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے کہ نفس طلاق کے وقوع کے لیے نیت کی واقعی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طلاق کو منسوب تو کیا گیا بیوی کی جانب. سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا یہ جو بات ابھی آئی ہے یہ اس کے لیے ایک قید ہے، اس کے لیے ایک قید کے طور پر ہے کہ طلاق کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لیکن وہ طلاق ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بیوی کی جانب منسوب ہوئی ہو، تب اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے. اور بیوی کی جانب منسوب ہی نہیں ہوئی، کسی اور کے بارے میں آپ تو بکتے رہیے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو اس لیے دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. اچھا، وقالو، اور فقہائے کرام نے فرمایا لو قال انت طالق ناویا الطلاق من وثاق لم يقع دیانتا ووقع قضاء. فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے فرمایا انت طالق، یہ جملہ کہا، کسی آدمی نے انت طالق یہ جملہ کہا، ناوین الطلاق من وثاق، یہ نیت کرتے ہوئے کہ بیڑی سے آزادی مراد ہے، الطلاق من وثاق مراد لیا، انت طالق سے کیا مراد لیا کہ بیڑی سے آزاد ہے، بندھنوں سے آزاد ہے. لم یقع دیانتن، تو دیانتن تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، دیانتن تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے طلاق دینے کی نیت نہیں کی ہے بلکہ آزادی کی نیت کی ہے. ووقع قضاء، لیکن قضاء یہ طلاق واقع ہو جائے گی، قضاء یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ قاضی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. وفی عبارت بعض الکتب، اور بعض کتابوں کی عبارت میں یہ عبارت بھی موجود ہے، ان طلاق المخطئ واقع قضاء لا دیانتا، کہ مخطی کی طلاق قضاء واقع ہوتی ہے، دیانتاً واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نیت نہیں پائی جاتی ہے، وہ تو غلطی سے طلاق کے الفاظ بولتا ہے. تو مخطی کی جو طلاق ہے وہ قضاءً واقع ہوتی ہے، دیانتاً واقع نہیں ہوتی ہے. فظہر بہذا، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی، ان الصریح لا يحتاج الیہا قضاءً ويحتاج الیہا دیانتاً. یہ جملہ بہت اہم ہے، اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں ہمیشہ کے لیے. فظہر بہذا، یعنی طلاق مخطی والے اس جزیے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور طلاق من وثاق والے جملے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کہ ان الصریح لا يحتاج الیہ قضاء، کہ طلاق صریح کو تو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی قضاء. قضاء یعنی قضاء تو طلاق صریح کو نیت کی ضرورت نہیں ہے،
وَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا دِيَانَةً، لیکن دیانتاً پھر بھی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر طلاق صریح کے ذریعے، الفاظ صریح کے ذریعے سے بھی طلاق دی گئی ہو اور دل میں نیت نہ ہو طلاق دینے کی، تو دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی، دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی۔ البتہ دارالقضاء میں معاملہ پہنچ جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ قاضی صاحب آپ کے دل میں نہیں بیٹھے ہیں۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر کسی سے غلطی سے کبھی منہ سے اس طرح کی بات نکل جائے یا ہنسی مذاق میں اس طرح کی بات نکل جائے، تو اس مسئلے کو اپنے حد تک محدود رکھنے کی کوشش کریے اور اس کو قاضی کے پاس مت لے جائیے، ورنہ قاضی تم کو پھنسا دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس بات کو زیادہ عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جتنے نوجوان طلاق دے رہے ہیں سب یہی کہیں گے ارے میں تو ایسے ہنسی مذاق میں کہہ رہا تھا، ارے مجھے کیا، میرا مقصد طلاق دینے کا نہیں تھا، میرا مقصد کیا ہے، طلاق دینے کا نہیں تھا، میں تو ایسے بول دیا تھا میں نے، تو میری بھی دیانت طلاق نہیں واقع ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگوں کو ایک بہانہ مل جائے گا۔ لیکن آن لائن افتاء پڑھنے کا آپ کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ پرسنلی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے یا آپ کے گھر میں اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو آپ دیانت پر عمل کر سکتے ہیں۔ فَظَهَرَ بِهَذَا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے ان الصریح لا يحتاج الیہ قضاء، کہ طلاق صریح کو قضاء تو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا دِيَانَةً، لیکن دیانتاً اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی نے بھائی نے یا کسی اور نے آپس میں ایسے ہنسی مذاق میں جملہ بول دیا، اسے نکل گیا منہ سے، اور آدمی نے دل سے واقعی ارادہ نہیں کیا تھا، نیت نہیں کی طلاق دینے کی، یوں ہی منہ سے نکل گیا ہے کہ ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا تھا، اگر یہ طلاق صریح بولا اور ڈرانے دھمکانے کے لیے، اور واقعی اس پر قسم کھانے کو تیار ہو کہ بھائی میرا بالکل ارادہ نہیں تھا، تو دیانت پر عمل کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے؟ دارالقضاء کا رخ مت کریے گا، ورنہ وہاں پر معاملہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل والا ہو جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دیانت کے جتنے معاملات ہیں ان سب میں کیا ہے، نیت کا معاملہ رہتا ہے، نیت ہوگی تبھی دیانت میں وہ چیز واقع ہوگی۔ البتہ قضا کے لیے نیت شرط نہیں ہے، قاضی ظاہر حال کو، ظاہر لفظ کو، ظاہر عمل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، جیسے آج کل عام لوگ الفاظ کنایہ سے طلاق دے دیتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشائخ؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو جملہ تھا لابد ان یقصدھا باللفظ والا جملہ، اور فظہر بہذا ان الصریح لا يحتاج الیہ قضاء ويحتاج الیہ دیانتا، یہ دونوں جملے بہت اہم ہیں اور اس سے بہت سے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں، اس لیے ان جملوں کو بطور خاص ذہن میں رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے بتائیں لوگ۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے، ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر الفاظ صریحہ کے ذریعے سے بھی بغیر نیت کے کسی نے طلاق کے الفاظ ادا کیے ہوں تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، دیانتاً طلاق واقع نہیں، قضاً تو واقع ہو جائے گی لیکن دیانتاً واقع نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے ہاں، اب آگے دیکھیے یہاں پر یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الفاظ صریحہ میں طلاق دینے سے بھی اگر نیت نہ ہو طلاق کی تو طلاق واقع نہیں ہوتی دیانتاً، اور دوسری جانب یہ مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا کہ اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی طلاق دے دے، مذاق میں بھی طلاق دے دے تو دیانتاً بھی واقع ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور قضاً بھی واقع ہو جاتی ہے حضل کی صورت میں، تو دونوں میں تضاد ہو رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ تضاد کی کوئی بات نہیں ہے، ولا يرد عليه قولهم انه لو طلقها حاصلا يقع عليه قضاء وديانة،
اور اس پر یہ اشکال وارد نہیں ہونا چاہیے، اس پر فقہا کا یہ قول وارد نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے حاصلاً طلاق دی ہو بیوی کو، لو طلقها حاصلاً، اگر مذاقاً بیوی کو طلاق دیا ہو، حاصلاً طلاق دیا ہو، یقع علیہ قضاءً و دیانتاً، تو قضاءً بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور دیانتاً بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب حاصلاً طلاق دیا ہے تو حاصلاً بھی تو نیت نہیں ہوتی ہے۔ ارے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ حاصلاً جب طلاق دیا ہے تو حاصلاً میں بھی نیت ہوتی نہیں ہے، تو اس میں بھی صرف قضاءً ہونی چاہیے، دیانتاً نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فقہا نے لکھا کہ دونوں طلاق واقع ہو جاتی ہے حاصل کے لیے۔ اس کا جواب یہ ہے لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ حَزْلَهُ بِهِ جِدًّا، اس لیے کہ شارع نے اس معاملے میں حزل کو جد کے برابر مانا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ اگر کوئی آدمی اشکال کرتا ہے کہ حاصل کی صورت میں تو طلاق قضاءً اور دیانتاً دونوں واجب لاگو ہو جاتی ہے، تو دیانتاً نہیں ہونا چاہیے نیت نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کا اشکال بھی درست ہے، آپ کی بات بھی درست ہے، اشکال بھی درست ہے، اور قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی طلاق دیانتاً واقع نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اس قیاس کو چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر کیا موجود ہے؟ اس قیاس کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس قیاس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے نص کی بنیاد پر۔ یقیناً قیاس کا تقاضا یہی ہے، یقیناً قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ طلاق واقع نہ ہو، لیکن نص کی بنیاد پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر شرابی کے طلاق کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس کی بھی تو نیت نہیں ہوتی ہے، یقیناً اس کی نیت اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کی بھی طلاق دیانتاً واقع نہیں ہوگی، اس کی بھی طلاق دیانتاً واقع نہیں ہوگی، قضاءً واقع ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے بھی مسئلہ ہے، اصول تو وہی جو بتایا گیا ہے، اس اصول سے صرف حاصل کی صورت کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں شارع کی نص موجود ہے۔ تو اگر کیا نام ہے شرابی بھی اگر بغیر نیت کے کہتا ہے، بشرطے کہ وہ نشے کے اس اسٹیٹس پہ ہو، نشے کے اس اسٹیٹس پر ہو جہاں پر اس سے نیت کا تصور نہ ہو سکتا ہو، تو اگر وہ بہت کم نشہ کیے ہوئے مختصر پیا اور شراب طلاق دے دیا تو ظاہر سی بات اس کی نیت سے کے بارے میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ امید یہی کہ اس نے نیت کے ساتھ کہا ہے۔ تو اب اگر قاضی کے یہاں معاملہ جائے گا تب تو نہیں دیکھے گا یہ سب چیزیں، لیکن قاضی کے یہاں معاملہ نہیں جاتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش یقیناً موجود ہے۔ اصول تو یہی ہے، اصول تو یہی ہے ان الصریح لا يحتاج الیہ قضاء ويحتاج الیہ دیانتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور لوگ بتائیں یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ والا جملہ ولا یرث سے لے کر جعل حزلہ بھی جتنے والی بات سمجھ میں آئی؟ یہ اشکال یقیناً آپ کا درست ہے، لیکن یہ اشکال اس طرح رفع ہو جاتا ہے کہ نص موجود ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ فقہائے احناف قرآن حدیث کو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ خالی عقل کی بات کرتے ہیں، خالی قیاس کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھے کتنے مسائل میں قیاس کو چھوڑا ہے نص کی بنیاد پر۔ کیا خیال؟ شروع سال میں جو ہم نے محاضرہ آپ کو دیا تھا اس میں بھی یہ بات ہم نے بتائی تھی، کئی ایک مثالیں دکھائی تھی، اور بیچ درس کے اندر بھی کئی مثالیں اس طرح آتی رہی ہیں کہ قیاس کو نص کی بنیاد پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے ہے وَقَالُوا لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَلَا نِيَّةُ الْبَائِنِ۔ اچھا، فقہائے کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے لا تصح نیت الثلاث فی انتی طالقن، انتی طالقن میں 3 طلاق کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ انتی طالقن میں 3 طلاق کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ ولا نیت البائن، اور طلاق بائن کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انتی طالقن کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا اس جملے میں وہ 3 طلاق کی نیت کر سکتا ہے؟
یا طلاق بائن کی نیت کر سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، 3 طلاق کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ انتی طالقن کہنے سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اگر وہ 3 کی نیت کرتا ہے تو بھی 3 طلاق واقع نہیں ہوگی، اور طلاق بائن بھی واقع نہیں ہوگی اگر طلاق بائن کی نیت کرتا ہے، بلکہ طلاق رجعی ہی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کے نیت کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ ارے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیچارے نے اتنا نیکی کا کام کیا ہے کہ وہ ایک طلاق میں 3 طلاق کی نیت کرنا چاہ رہا ہے، تو کیوں آخر نہیں معتبر مانی جا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ انتی طالقن کا معنی کیا ہے؟ انتی طالقن کا ترجمہ کیا ہوگا، بولیے؟ انتی طالقن کا کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے؟ انتی طالقن کا مطلب ہے تو طلاق والی ہے۔ کیا ہے؟ انتی طالقن کا مطلب تو طلاق والی ہے۔ تو بیوی طلاق والی کہاں ہے؟ وہ تو طلاق والی اس وقت ہوتی اگر اس کو پہلے سے طلاق ہو چکی ہو تب تو۔ ارے انتی طالقن کا مطلب ہے تو طلاق والی ہے، تو اس کو طلاق پہلے ہوئی کہاں ہے؟ اس کو طلاق تو اب ہو رہی نا، جب آپ طلاق دیں گے تب طلاق واقع ہوگی، تو طلاق والی کہاں ہے وہ؟ تو چونکہ اس کا دیکھا جائے انتی طالقن تو طلاق والی ہے، تو مطلب تو طلاق والی، اگر طلاق والی تو اس وقت ہوتی جب پہلے سے اس کو طلاق پڑی ہوتی، لیکن اس کو پہلے سے طلاق پڑی ہوئی نہیں، طلاق تو اب دے رہے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ اس جملے کا مطلب صحیح واضح نہیں ہو رہا ہے۔ جب اس عبارت کا صحیح مطلب واضح نہیں ہو رہا ہے، مطلب پورا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ جملہ کس کے قبیل سے ہو گیا؟ یہ جملہ کس کے قبیل سے ہو گیا، بولیے؟ انتی طالقن کا جملہ مقتضا کے قبیل سے ہو گیا۔ انتی طالقن کا جملہ کیا ہے؟ مقتضا کے قبیل سے ہو گیا۔ یہاں پر آپ کو، اور مقتضا میں کیا ہوتا ہے؟ مقتضا میں کیا ہوتا ہے؟ مقتضا میں کچھ مقدر ماننا پڑتا ہے۔ مقتضا میں کچھ مقدر ماننا پڑتا ہے، تب جا کر اس کا مطلب درست ہوتا ہے۔ تو اب یہ اصل جملہ ہوا، اصل یہاں پر مقدر یہ ہے بعد تطلیقی، اور اصل جملہ ہوا انتی طالقن بعد تطلیقی، کہ تو طلاق والی ہے میرے طلاق دینے کے بعد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تب جا کے اس کا پورا جملہ، اس کا صحیح مطلب بیٹھے گا، انتی طالقن بعد تطلیقی، تو طلاق والی ہے میرے طلاق دینے کے بعد۔ اب جا کے اس کا مطلب صحیح واضح ہوا۔ تو جب یہ مقتضا کے قبیل سے ہے، اور یہاں پر آپ نے مقدر مانا بعد تطلیقی ھذا، تو بتائیے مقتضا میں عموم ہوتا ہے؟ مقتضا میں عموم ہوتا ہے، یعنی بیک وقت دو معنی، بیک وقت دو معنی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک معنی بھی مراد لے لیا جائے، اور تین طلاق، ایک طلاق بھی مراد لے لی جائے اور 3 طلاق بھی مراد لے لی جائے، یا اسی سے طلاق رجعی بھی مراد لے لی جائے، طلاق بائن بھی مراد لے لی جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ مقتضا میں عموم نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں معنی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ انتی طالقن سے آپ طلاق رجعی بھی مراد لے لیں اور طلاق بائن بھی مراد لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انتی طالقن سے آپ ایک طلاق بھی مراد لے لیں اور 3 بھی مراد لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتضا کے قبیل سے مقتضا میں عموم نہیں ہوتا ہے، اور جب عموم نہیں ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی معنی وہی مراد لیا جائے گا جو پہلے سے متعین چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ضرورت پوری ہو گئی۔ بھائی یہاں پر مقدر کیوں مانا گیا تھا؟ مقدر اس لیے مانا گیا تھا کہ اس جملے کی اس جملہ اور اس کلام کا مفہوم واضح ہو جائے، اس جملے کے مفہوم کی ضرورت تھی، تو وہ ضرورت پوری ہو گئی معنی مراد لے کر۔
ایک طلاق مراد لے کر معنی پورا ہو گیا تو دوسرے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور طلاق رجعی سے معنی پورا ہو گیا تو طلاق بائن کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ انتی طالقن کہنے سے تین طلاق کی نیت کرنا یا طلاق بائن کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ سمجھ میں آئی؟ دیکھیے کتنی گہرائی سے ہمارے فقہا نے ان مسائل کو بیان کیا ہے۔ جی، ارے وجہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ اگر کوئی آدمی انتی طالقن کہتا ہے تو اس کے اندر اس جملے سے تین طلاق کی نیت کیوں نہیں کر سکتا ہے، اور طلاق بائن کی نیت کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی، اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں آئی کہ دراصل یہ جملہ مقتضا کے قبیل سے ہے، اور مقتضا میں عموم نہیں ہوتا ہے، یعنی بیغ دونوں معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر ایک ہی معنی مراد لیں گے جو پہلے سے متعین ہے، دوسرے معنی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے، ایک مسئلہ ہے وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ فِي الْمَصْدَرِ، مصدر میں دو طلاق کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ مصدر میں دو طلاق کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے انت الطلاق، تو بتائیے الطلاق کیا ہے؟ مصدر ہے کہ نہیں ہے؟ الطلاق مصدر ہے کہ نہیں ہے؟ الطلاق مصدر ہے۔ تو انت طلاق کا جملہ اگر کوئی آدمی بولتا ہے اور نیت کر لے دو طلاق کی، انت طلاق جو کہ مصدر ہے اس میں دو طلاق کی اگر کوئی آدمی نیت کرتا ہے تو درست نہیں ہے۔ الا ان تکون المرأۃ امتن، الا ایک کی بیوی باندھی ہو۔ اگر باندھی سے آدمی نے نکاح کر رکھا ہو، باندھی کو طلاق دینا چاہتا ہو، اور انت طلاق کا جملہ بولے اور دو طلاق کی نیت کر لے تو دو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آزاد عورت سے نکاح کیا ہے، آزاد عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو پھر اس کی دو کی نیت درست نہیں ہوگی۔ وَتَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ، اور تین طلاق کی نیت درست ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ انت طلاق اگر کوئی آدمی مصدر کا جملہ استعمال کرتا ہے تو اس میں ایک طلاق کی نیت کرنا درست ہے، تین طلاق کی نیت کرنا درست ہے، دو کی کرنا درست نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ ارے الٹا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اسی لیے ہمارے غیر مقلد بھائی جو ہیں اس طرح کے مسائل دیکھتے ہیں تو بہت ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ حنفیوں کا اللہ تعالیٰ نے دماغ ہی چھین لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حنفیوں کا دماغ ہی چھین لیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مصدر کا جملہ اگر کوئی آدمی استعمال کرے انت طلاق، تو اس سے ایک طلاق واقع ہو سکتی ہے، تین واقع ہو سکتی ہے، لیکن بیچ میں جو دو طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے، اس کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہے نا عجیب؟ عجیب عجیب بات ہے، لیکن مسئلہ صحیح ہے۔ مسئلہ کیسے صحیح ہے ابھی بتاتا ہوں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی طلاق میں مصدر کا لفظ استعمال کرتا ہے، جسے انت طلاق کہتا ہے، اور اس میں ایک طلاق تو واقع ہی ہوگی، تو اگر ایک طلاق کی نیت کرتا ہے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، تین طلاق کی نیت کرتا ہے تو تین بھی واقع ہو جائے گی، اور اگر دو کی نیت کرتا ہے، اس کی بیوی باندھی ہے، باندھی سے اس نے شادی کر رکھے تو بھی واقع ہو جائے گی، لیکن اگر آزاد عورت سے نیت کی ہو تو دو طلاق واقع نہیں ہوگی دو کی نیت کرنے سے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الطلاق کیا ہے؟ مصدر ہے۔ الطلاق کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اور مصدر کے بارے میں جس طریقے سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ المصدر لا یذکر ولا یؤنث، مصدر نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے۔ مصدر کیا ہے؟ نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے۔ ایسے ہی مصدر نہ واحد ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مصدر نہ واحد ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے بلکہ دونوں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے مصدر جو ہوتا ہے وہ ایک فرد پر بھی دلالت کرتا ہے اور افراد کے پورے مجموعے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مصدر کیا ہے؟ مصدر ایک فرد پر بھی دلالت کرتا ہے اور افراد کے پورے مجموعے پر دلالت کرتا ہے۔ تو بتائیے طلاق میں طلاق کا ادنا فرد کیا ہے؟ طلاق کا ادنا فرد کیا ہے؟ بولیے۔
طلاق کا ادنا فرد ایک طلاق ہے. طلاق کا کیا ہے؟ ادنا فرد کیا ہے؟ ایک طلاق ہے. جی ہاں بالکل. تو ایک طلاق کی اگر نیت کیا تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا طلاق کا مجموعہ کیا ہے بتائیے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ کتنی طلاقیں دے سکتے ہیں؟ طلاق کا مجموعہ کیا ہے؟ 3 طلاق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 3 ہے. تو یہ ہو گیا مجموعہ. اور مصدر فرد پر بھی دلالت کرتا ہے، مجموعے پر بھی دلالت کرتا ہے. تو فرد کا معنی ہے یعنی ایک طلاق بھی مراد لے سکتے ہیں، اور مجموعہ بھی مراد لے سکتا ہے 3 طلاق. لیکن دو جو طلاق ہے یہ نہ فرد ہے نہ مجموعہ ہے، نہ فرد ادنا ہے اور نہ مجموعہ ہے، بلکہ یہ بیچ کی ایک گنتی ہے. بیچ کی ایک گنتی ہے. تو یہ داخل ہوگا اس میں. جی تو یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مصدر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ادنا فرد پر دلالت کرے گا، کم سے کم ایک پر دلالت کرے گا، یا اس کے مجموعے پر دلالت کرتا ہے. اور دو کا کیا جو عدد ہے وہ نہ فرد واحد ہے اور نہ فرد کامل ہے، کہہ لیجئے. ہاں نہ فرد واحد ہے نہ مجموعہ ہے، اس لیے اس پر وہ دلالت نہیں کرے گا. دیکھیے کتنی معقول وجہ پیش کی ہے. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے بادام کھانا پڑتا ہے، روغن بادام لگانا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر بیوی باندھی ہو تو اس کو 2 طلاق دینے سے کیوں اس کی 2 طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باندھی کیا مجموعہ ہی 2 طلاق ہے. باندھی کو طلاق دینے کا صرف 2 ہی طلاق کا حق ہوتا ہے. آزاد عورت کے لیے 3 طلاق ہے، باندھی کے لیے 2 طلاق ہے. تو باندھی کے لیے فرد کامل و مجموعہ تو صرف 2 ہی طلاق ہے. اس لیے مصنف نے فرمایا الا ان تکون المرأة آمتن. ہاں باندھی کے حق میں 2 ہی طلاق کیا ہے؟ فرد کامل ہے، مجموعہ ہے. تو اب پوری بات برابر ہوگی کہ نہیں برابر ہو گئی؟ ولا تصح نیت الثنتين في المصدر انت الطلاق الا ان تكون المرأة امة وتصح نیت الثلاث. اب معلوم ہوا کہ ایک کی نیت کیوں کر سکتے ہیں، 3 کی نیت کیوں کر سکتے ہیں، 2 کی نیت کیوں نہیں کر سکتے ہیں، اور باندھی کو 2 طلاق دینا کیوں درست ہے اس جملے سے. ٹھیک ہے، سارے اشکالات رفع دفع ہو گئے. جی بولتے ہیں کہ ذهب الاعتراض وفر المعترض. آگے دیکھیں وہ اما کن. اب تک تو ساری باتیں صریح سے متعلق ہوگی. طلاق صریح ہو تو کیا حکم ہوگا؟ اب بات ہے طلاق کنائی کی. وَأَمَّا كِنَايَاتُهُ فَلَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ دِيَانَةً سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا مُذَاكَرَةُ الطَّلَاقِ أَوْلَى وَالْمُذَاكَرَةُ إِنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ فِي الْقَضَاءِ إِلَّا فِي لَفْظِ الْحَرَامِ. جہاں تک طلاق کنائی کی بات ہے، الفاظ کنائی کے ذریعے سے یعنی ایسے الفاظ استعمال کرنا جس میں طلاق کا معنی بھی ہو سکتا ہو، دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا لفظ اگر استعمال کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے مگر نیت کی بنیاد پر دیانتن. یعنی الفاظ کنائی کے ذریعے طلاق دیانتن واقع ہوتی ہے جب نیت پائی جائے. جب نیت پائی جائے گی تو دیانتن طلاق واقع ہوگی، چاہے عورت کے ساتھ مذاکرہ طلاق ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی طلاق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، طلاق کے بارے میں تو میں ہو رہی تھی، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے طلاق دے دیں گے، وہ کہہ رہے ہم نہیں لیں گے، وہ کہہ رہے ہم دے دیں گے. مطلب ہو رہا ہے، جھنجھٹ ہو رہا ہے. یہ جھنجھٹ ہو رہا ہو تو بھی اور نہ ہو رہا ہو تو بھی اگر آدمی طلاق کی نیت سے کنائی الفاظ بولتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی دیانتن، قضاءً واقع نہیں ہوگی. قضاءً اس وقت طلاق واقع ہوگی جب مذاکرہ طلاق پایا جائے. کیوں؟ والمذاکرۃ انما تقوم مقام النیہ فی القضاء. قضاء کے معاملے میں مذاکرہ طلاق کو نیت کے قائم مقام بنا لیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت ہونا ایک امر باطن ہے. نیت ہونا کیا ہے؟ امر باطن ہے. اس کی ظاہری علامت مذاکرہ طلاق ہے، اس لیے ظاہر کو باطن کا قائم مقام بنا لیا جاتا ہے. تو اگر مذاکرہ طلاق ہو
تو پھر قاضی ان الفاظ کے ذریعے سے نکاح طلاق کا فیصلہ کرے گا، اور اگر مذاکرہ طلاق نہ ہو تو اس کے تو قاضی اس پر فیصلہ نہیں کرے گا اور یہی کہے گا اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ لیکن مذاکرہ طلاق ہو یا نہ ہو، اگر نیت پائی جائے گی تو طلاق واقع ہوگی دیانتاً، اور اگر نیت نہیں پائی جائے گی تو دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح ہے۔ الا فی لفظ الحرام، سوائے لفظ حرام کے، یعنی لفظ حرام کا جملہ اگر کوئی بولے، جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے تم میرے اوپر حرام ہو، اس طرح بول دیا، انت حرام علیہ، یا انا حرام علیک، میں تمہارے لیے حرام ہوں، اس طرح کا جملہ کوئی بول دیا، تب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں الا فی لفظ الحرام، سوائے لفظ حرام کے، فإنه کنایۃ ولا يحتاج الیہا، تو لفظ حرام الفاظ کنائی میں سے ہے لیکن اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فینصرف الی الطلاق، چنانچہ اس سے طلاق ہی مراد ہوگی۔ اذا کان الزوج من قوم یریدون بالحرام الطلاق، اگر شوہر ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہے جہاں حرام سے مراد طلاق ہی لیا جاتا ہو، یعنی فقہ متقدمین فقہ کے یہاں بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں طلاق دینے کے لیے حرام ہی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو اگرچہ لفظ حرام کنائی ہے لیکن اس علاقے کے لیے، اس برادری کے لیے، اس جگہ کے لیے، اس ملک کے لیے لفظ حرام کنائی ہونے کے باوجود کیا ہو گیا؟ صریحی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں بطور خاص ہمارے ادھر مشرقی یو پی میں طلاق دینے کے لیے لفظ چھوڑنا استعمال ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہم تم کو چھوڑ دیں گے، یا وہ کہتا چھوڑ دیا، اس طرح کے الفاظ آدمی بولتا ہے۔ تو چھوڑ دینا ایک کنائی لفظ ہے، اس سے تعلق اس سے مطلب طلاق دینا بھی ہو سکتا ہے، اس سے ساتھ چھوڑنا بھی معنی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے جواب، ہاں جواب دینا بھی ہے کہ جواب دینا، لیکن جواب دینا کم استعمال ہوتا ہے، چھوڑنا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اگرچہ کنائی ہے لیکن یو پی کے اس علاقے میں، یعنی ہمارا جو مشرقی یو پی کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ صریح کے معنی میں ہو گیا۔ تو ایسے بعض قومیں تھیں جہاں پر حرام کا لفظ صریح کے معنی میں ہو گیا تھا، اس لیے وہاں پر نیت کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ارے یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیے آگے کیا ہے۔ وَأَمَّا تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ وَالْخُلَعُ وَالْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ فَمَا كَانَ مِنْهُ صَرِيحًا لَا يُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ، اور جہاں تک تفویض طلاق کی بات ہے، خلا کا مسئلہ ہے، ایلا کا معاملہ ہے، زہار کی بات ہے، تو فَمَا كَانَ مِنْهُ صَرِيحًا لَا يُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ، ان میں سے جن میں صریح الفاظ ہوں تو ان میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ كِنَایَةً اُشْتُرِطَتْ لَا، اور جو کنایہ الفاظ کے ساتھ اس میں نیت کی شرط ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی نکاح طلاق وغیرہ کے بارے میں بات آئی ہے۔ وَأَمَّا الرَّجْعَةُ فَكَالنِّكَاحِ، جہاں تک رجعت کی بات ہے، طلاق کے بعد رجوع کرنے کی بات ہے، تو یہ نکاح ہی کی طرح ہے، لِأَنَّهَا اسْتِدَامَتُهُ، اس لیے کہ رجعت دراصل نکاح کو باقی رکھنا ہے، نکاح کو دوام دینا ہے۔ انہا میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ راجح الرجعہ کی جانب، اور استدامتہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ راجح ہے نکاح کی جانب، یعنی رجعت دراصل نکاح کو دوام دینا ہے، باقی رکھنا ہے۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ جو نکاح ہمارا پہلے ہوا تھا رجعت کے ذریعے سے اب بھی باقی رہے، نئے نکاح کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لَكِنَّ مَا كَانَ مِنْهَا صَرِيحًا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، رجعت میں جو الفاظ صریح ہوں گے ان میں نکاح، ان میں کیا ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَكِنَایَتُهَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا، اور اگر رجعت کے الفاظ کنائی ہیں تو پھر نیت کی ضرورت ہوگی۔ اگر نیت کے رجعت کی نیت سے وہ الفاظ کہے ہوں گے تو رجعت درست ہو جائے گی، اور رجعت کی نیت سے نہیں کہے ہوں گے تو وہ کیا کہتے ہیں، رجعت درست نہیں ہوگی۔
تو गोया कि इसमें भी नियत की जरूरत है किनाई हो तो ये तफसील रही कुछ तलाक के मसाइल से मुताल्लिक। मैं समझता हूँ कि आप हजरात को समझ में आ गए होंगे। आज का जो दर्स है बस यहीं तक के है। इंशाल्लाह बाकी जो अगला सबक है वो इंशाल्लाह कल। जी, इसमें किसी को कोई इश्काल हो तो बताएं। इसमें किसी को इश्काल हो, कोई बात पूछनी हो, कोई मसला समझ में ना आया हो तो बताएं।